جی السلام علیکم ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں زاویہ ادب یوٹیوب چینل اور میں ہوں جواد الحسن شمسی، اور آج ہم موجود ہیں اکیڈمی ادبیات اسلام آباد میں، اور یہاں پہ مادری زبانوں کا آج عالمی دن کے موقع پر ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ادب سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، پروین طاہر صاحبہ۔ تو میں بلا تاخیر ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور وقت کی قلت ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے اپنا مختصر الفاظ میں اپنا تعارف اور اپنا قلمی نام جو ہے وہ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام پروین طاہر ہے، قلمی نام میرا جو ہے پروین طاہر ہے۔ بیسیکلی تو میں فزکس کی ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، لیکن میں نے اردو میں بھی ماسٹرز کر رکھا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے میں شاعری کرتی تھی۔ جب میں پڑھاتی تھی فزکس تو میں شاعری کرتی تھی، اور میں نے نظم کو اپنا میدان بنایا ہے، اور اس سے ہی مجھے شناخت ملی ہے۔ تو میری 2 کتابیں آ چکی ہیں نظم کی، ایک تنکے کا باطن اور دوسری نیلگوں کا ہی، تو اسی کی اناگوریشن کے حوالے سے یہاں پر آئی تھی، موجود تھی۔ جی تو میڈم یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ مطلب ایک تھوڑا سا پرسیپشن ہے عام لوگوں میں کہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی ان کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہوتا ہے، یا یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا چونکہ آپ کا ایک تعلق ہے، 2 کتابوں کی مصنفہ ہیں آپ، تو آپ اس کو بہتر انداز میں شاید کلیئر کر سکیں کہ آیا شاعر گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ٹریجڈی، کوئی محبت میں اس کو ناکامی ہوتی ہے، کچھ اس طرح کا معاملات، تو اس حوالے سے تھوڑا کلیئر کیجیے گا۔ جی اصل میں یہ بات ایک کلیشے ہے کہ کسی کو کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو وہ شاعر بنتا ہے۔ اصل میں تو یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، یہ ایک فن ہے جو کہ خدا کی طرف سے ودیت ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بائی برتھ گلوکار ہوتا ہے، اسی طرح ہی ان بورن شاعر ہوتا ہے۔ وہ اس کے اندر ردھم کی صلاحیت ہوتی ہے، چیزوں کو دیکھنے کا ایک خاص نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ خاص نقطہ نظر اور اس کی وہ حساسیت بھی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے۔ تو وہ حساسیت ایک خاص نقطہ نظر اور جو فنی رموز ہیں ان سے مل کر شاعری بنتی ہے۔ میم آپ کا پسندیدہ شاعر؟ چونکہ میں نظم لکھتی ہوں، اور میں نے بہت زیادہ جنہیں پڑھا ہے، اور میرے پسندیدہ شاعر ہیں نون میم راشد اور مجید امجد۔ ماشاءاللہ، بالکل، بہت بڑے، وہ ان کو میں نے جی اپنے ایرا کے بہت مطلب وہ ہمارے آئیڈیل ہیں اس حوالے سے۔ آج کل بھی بہت اچھی نظم لکھی جا رہی ہے، تو آج کل بھی بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن میرے جنہیں کہنا چاہیے آئیڈیل جو ہیں وہ مجید امجد اور نون میم راشدی۔ جی تو ان کا کوئی شعر اگر آپ ہمیں ارشاد فرمائیں تو۔ اس ٹائم میرے حال میں مشکل ہو جائے گا۔ چلیں تو یہ بتائیں کہ آپ آخر میں جو ایک نئے لکھنے والے لوگ ہیں، یا جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گی، کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گی کہ وہ کس طریقے سے اس فیلڈ میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، تو وہ اس طرح مزید ان کو اپرچونٹیز ملیں، اور آپ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ لائن دیں۔ یہ آپ نے ایک بہت اہم سوال پوچھا ہے، اور یہ میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جائے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں، جو شاعری ایسی پیاری چیز ہے کہ ہر زمانے میں لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے بچے وہ راستہ اختیار نہیں کرتے، کیونکہ ایک مشکل اور کانٹوں بھرا راستہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لکھنا، پھر اس کی اشاعت کروانی، اور مدیر کی نظروں سے گزرنا، اور پریکٹس کرنی، اور ان چیزوں کو سیکھنا، فنی جو اسرار و رموز ہیں ان کو سیکھنا ہر نئے لکھنے والے کا فرض ہے۔ جب وہ یہ چیزیں سیکھ جائیں، عروض سیکھ جائیں اور چیزیں سیکھ جائیں، تو پھر ان کی جو جدت طبع جو ہے اس کے ساتھ مل کر وہ شاعری کریں۔ تو یہ آسان راستہ نہیں ہے، آپ نے یعنی کہ نثری ٹکڑوں کو شامل وہ کر دیا، اوپر نیچے لائنیں کر دی تو اس سے شاعری ہو جاتی ہے۔ نثری نظم بذات خود ایک بہت مشکل صنف ہے، اس کو شاعری ہونے کے لیے اس کو بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا ویژن چاہیے اس کے لیے، اور ایک علم کی ایک خاص لیول ہے جو چاہیے نثری نظم لکھنے کے لیے۔ تو صرف نثری سے آغاز نہ کریں، میں تو بلکہ یہ کہتی ہوں کہ نثری ان کو لکھنے کا حق ہونا چاہیے جو رائم لکھ سکتے ہوں۔ جی
میڈم آخری سوال آپ یہ بتائیے گا، چونکہ آپ بھی ایک عورت ہیں اور جو ہماری خواتین اس فیلڈ میں ہیں تو بہت سارے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، تو ان سے جب سنتے ہیں تو کافی سارے ان کے مسائل ہوتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ ایک تو ذاتی طور پہ آپ کو کیا کیا مشکلات آپ نے برداشت کی اس فیلڈ میں آئی ہیں، اور جو نئی خواتین آ رہی ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں تو آخری سوال۔ مشکلات مجھے ایسا جیسے کہ ہماری بیچاری بچیوں کو یا خواتین رائٹر ہوتی ہیں ان کو جیسے مسائل درپیش ہوتی ہیں، ایز اے شاعرہ ہی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو مجھے اس طرح کے کوئی رکاوٹ نہیں پیش آئی۔ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں اور انہیں میری ذات پر فخر ہے، تو اس لیے مجھے اس طرح کی نہیں آئی مشکل پیش۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی بہنوں کو یا جو بچیاں لکھ رہی ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ وہ جو فیمنزم کے یا تانیسی خاص موضوعات ہیں ان سے نکلیں، آپ بحثیت انسان جو آپ کے موضوعات ہیں نا اس کو ڈسکس کریں، فلسفہ ڈسکس کریں، آپ تاریخ ڈسکس کریں، جو ہمارے انسانی تجربات ہیں اپنی ذہنی اس کو بلوغت کو بڑھانے کے لیے ان کو بیان کریں۔ چونکہ میم آپ نظم لکھتی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا نئے لکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو نثری نظم ہوتی ہے اس کا بھی کوئی بیر وزن ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چھوٹے چھوٹے مصروں کا نام نظم ہے۔ مصرع آپ نے کہا ہے نا، تو مصرع ہوتا ہی منظوم ہے، جب تک وہ میٹر میں نہ ہو اسے ہم مصرع کہہ سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی لائنوں پر مشتمل ہوتی ہے نثری نظم، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کے اندر ایک انٹرنل ردم ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ شعر یہ تو اس کی بے شک وہ میٹر میں نہ ہو لیکن اس کا جو موضوع ہے یا اس کی ایک انٹرنل ردم ہے وہ اس کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ انٹرنل ردم انسان کی استھیٹک سینس سے آتا ہے، اس کے علم سے آتا ہے، اس کی حساسیت سے آتا ہے۔ نہیں، میرا سوال ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے، یعنی جو آپ لکھتے ہیں اس میں مصرے تو وہ کسی وزن میں لکھتے ہیں آپ اس کو، یہ نہیں کہ ایک مصرع دوسرے کا پابند نہیں ہوتا، یہ تو کلیئر ہے بات، لیکن کیا وہ مصرے ہوتے وزن میں ہی ہے؟ نہیں، وہ وزن میں نہیں ہوتے، اسی لیے اس کو نثری نظم کہتے ہیں، اسی لیے اس کو نثری نظم کہتے ہیں کہ وہ وزن میں نہیں ہوتے۔ شکریہ آپ کا بہت۔